اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق علیہ۔ قابل قدر حجاج کرام اور خواتین، بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو درخواستیں رکھنی آپ کی خدمت میں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اگر دوران گفتگو کوئی چیز ذہن میں آئے تو اس کو نوٹ کر لیجئے، بات مکمل ہونے کے بعد اس سے متعلق سوال کیجیے۔ دوران گفتگو سوال کرنے میں کبھی کبھی جو موضوع ہم سنانا چاہتے ہیں وہ ادھورا ہو جاتا ہے سوال کے جواب کے چکر میں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں حج کے 5 دنوں کے لیے ان پر مختصر سی گفتگو ہو۔ اس مجلس کی سب سے اچھی اور میرے لیے خاص طور سے اطمینان کی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہو خلاف حقیقت تو اس کی اصلاح کے لیے ہمارے سرپرست جو اس بلڈنگ کے پورے دینی مذہبی نظام کے ذمہ دار بھی ہیں، چلا رہے ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب، وہ خود آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو مولانا کے سامنے میرا کچھ عرض کرنا ایک تو میرے لیے سند ہے، اور اگر میں نے کوئی بات کرنے میں غلطی کی تو مولانا انشاءاللہ اس کی فوراً اصلاح فرما دیں گے۔ خواتین میں کل ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو بیان کے بعد جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو سوالات کے ساتھ خواتین کی آوازیں بھی بہت زیادہ آنے لگیں، تو میں نے یہ کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ حج کے 6 واجبات میں ایک اور واجب عورتوں کے لیے لگا دیتا کہ خاموش ہے، اس لیے کہ خواتین جتنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں گی آواز کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، اس کے لیے اتنا زیادہ خیر ہے، بھلائی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم کو مینا کے لیے لے جایا جائے گا۔ اب تک کا جو ہمارا سفر تھا، ہم اپنے گھر سے نکلے حج کے ارادے سے، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کا حج کا کوئی عمل شروع نہیں ہوا۔ جو کچھ کیا ہم نے عمرے کیے، نفل عبادتیں کیں، طواف کیے، ذکر کیے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، درود پاک کے نذرانے پیش کیے گئے، حج کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جو اصل حج ہے وہ 5 دنوں پر مشتمل ایک عبادت ہے، اس میں مختلف کرنے کے کام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض اعتبارات سے حج کو نماز سے بھی زیادہ آسان بنایا ہے۔ نماز میں بعض پابندیاں زیادہ ہیں، حج میں کم ہیں۔ جیسے نماز کی حالت میں آدمی کھانا پینا نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ نماز کی حالت میں آدمی سو نہیں سکتا، لیکن حج کے ان 5 دنوں میں کھانے پینے کی بھی آزادی ہے، آرام کی بھی آزادی ہے۔ نماز کے لیے وضو اور طہارت کا ہونا شرط ہے۔ حج کے پورے معاملات میں صرف طواف زیارت کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے، باقی کسی عمل کے لیے وضو اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج نماز سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس لیے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دیار سے، اپنے علاقے سے اٹھا کر جب یہاں بھیجا ہے تو اللہ قدم قدم پر ہماری مدد بھی کرے گا اور ہمارے حج کو آسان بھی بنائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ صرف دعاؤں پر انحصار کر کے ہم نہ بیٹھیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہر عمل کو سیکھ کر کرنے والے بنیں،
دو چیزیں ہیں جو انسان کے حج کو قبول کرواتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں شرک ایسے آئے گا کہ براہ راست نظر آنے والوں کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ رات کی تنہائیوں میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جس طرح سے چلتی ہے تو اس کا چلنا، اس چونٹی کی حرکت کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، اس سے بھی زیادہ باریک ایک امتی کے اندر شرک داخل ہو جائے گا اور اس کو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک اکبر کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے، شرک اصغر جو ہے یہ میری امت پر مجھے بہت خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا۔ تو ہماری نیتیں صحیح ہوں، یہ عمل اور یہ عبادت اور یہ حج کا سفر صرف اس نیت سے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے ایمان والو حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کہ ہمارے نام کے آگے حاجی لکھا جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمارا استقبال کریں، واپس جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعوتوں کا نظام چلائیں، ہم ایک اپنے آپ کو سماج میں سپیریئر فیل کریں۔ یہ چیزوں کے لیے حج نہیں ہوتا، بلکہ حج کرنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو حاجی ایک مرتبہ بیت اللہ کا دیدار کر کے واپس جاتا ہے اس پر دین پر عمل کرنے کی ذمہ داری عام لوگوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا کر گیا ہوا ہے، یہ اللہ کی میزبانی کو لوٹ کر گیا ہے۔ اس لیے حج کا جو معاملہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حج عبادتوں میں تکمیلی عبادت ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادی عبادتیں ہیں، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے حج کا، تو یہ حج اسلام کی تکمیلی عبادت ہے۔ گویا کہ آدمی کا اسلام بھی مکمل ہو رہا ہے اور انسان کا دین بھی مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ دین کی تکمیل کے ساتھ انسان کو اپنے علاقوں میں واپس جانا ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے حج کی نیتیں درست ہو جائیں۔ نیت دل سے ہوتی ہے، جو عمل ہم کریں گے چاہے وہ حج کے فرائض سے تعلق رکھتا ہو یا حج کے واجبات سے تعلق رکھتا ہو، اس میں نیت صرف اللہ تو راضی ہو، تیرے لیے میں نے احرام پہنا، تیرے لیے میں نے مینا کا قیام کیا، تیرے لیے میں نے عرفات کا وقوف کیا، تیرے لیے میں نے مزدلفہ کا قیام کیا، وقوف کیا، اور مولا تیرے لیے میں نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور تیرے لیے میں نے قربانی کی، تیرے لیے میں نے اپنے بال کٹوائے، حلق کروائے، اور تیرے ہی گھر کا میں طواف کرنے آیا ہوں، تیرے ہی دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر رہا، اور جب تیرے اس مقدس شہر سے مجھے نکلنا ہے تو تیرے ہی گھر کا طواف کر کے میں اس عمل کو اپنے یہاں کے سفر کا آخری عمل بنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ پوری عبادتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑی ہیں۔ کہیں بھی اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا یا دوسروں کے سامنے حاجی کہلوانا، یہ اگر ہمارے دل میں کہیں داخل ہو رہا تو پھر یہیں سے ہم کو اپنی نیتوں کو چھان لینا چاہیے۔ عمل اللہ کے لیے ہو، یہ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور اور حج مقبول اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی صرف جنت دے گا۔ اب یہ حج مقبول اور حج مبرور کیا ہے؟ اس کو دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس انسان نے حج کیا اور اپنے حج میں اس نے کوئی بدگوئی نہیں کی، کوئی بد کلامی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اونچی آواز میں کسی سے بات چیت نہیں کی، کسی سے بحث مباحثہ نہیں کیا،
تکرار نہیں کی، کسی انسان کا حق نہیں مارا، کسی کو ناحق گالی نہ دی، یہ ساری چیزوں سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والے اور دل کو اللہ کے غیر کے آگے، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کرنے سے بچانے والے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے، جب یہ اس طرح حج کریں گے تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا حج یہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ جمرات کی کنکریاں آپ دیکھیں، اس پر مستقل ڈاکیومنٹری بنائی گئی، حالانکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جس حاجی کا حج قبول ہو گیا اس کی کنکریاں ملائکہ اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ آپ اس ڈاکیومنٹری میں دیکھیں، کروڑوں کی تعداد میں کنکریاں ٹرکوں کے ذریعے اٹھائی جاتی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جن حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا ان کی کنکریاں وہیں رہ جاتی ہیں، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنی قربانی دینے کے بعد اگر ہم لوگوں نے حج کو قبول کروانے کی فکریں چھوڑ دیں اور حج کو خراب کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے حج کے قبول کروا لینے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس لیے 3 چیزوں کا بہت اہتمام ہے۔ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، رفث کہتے ہیں احرام کی حالت میں آنے کے بعد وہ مخصوص گفتگو جو جنسیات سے تعلق رکھتی ہے، وہ شہوت کی باتیں، اس کا احرام کی حالت میں تذکرہ کرنا منع ہے، چاہے فون پر کسی سے بات ہو یا ساتھ میں رہنے والے کوئی جائز رشتے سے بات ہو، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ دوسرے فرمایا ولا فسوق، گناہ کا کوئی کام نہ ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، اور فرمایا ولا جدالا، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مینا اور عرفات اور مزدلفہ کے سفروں میں عام طور پر حاجی ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسا حج اللہ فرماتا ہے کہ یہ حج ہم نہیں چاہ رہے کہ جھگڑنے کے لیے ہم نے تم کو نہیں بلایا، ہم نے تم کو اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ذات کا قرب نصیب کرنے کے لیے بلایا۔ تم میرے گھر میں آ کر میرے بندوں سے اگر جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو، تو پھر تمہارا آنا کوئی مبارک آنا نہیں ہے، سفر بھی تمہارا ضائع ہے، مال بھی تمہارا ضائع ہے، وقت بھی تمہارا ضائع ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہمارے اعمال اور ہماری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور حج اتنا آسان ہے کہ پڑھنے کی کوئی چیز کسی حاجی کو نہیں آتی، یہ بات میں پوری صفائی سے کہنا چاہتا ہوں، پڑھنے کی کوئی چیز ہمیں نہیں آتی، کرنے کے جو کام ہم کو آتے ہیں اگر ہم نے وہ کر لیے تب بھی ہمارا حج قبول ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی ہم پر رحمتیں ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں آتا بولنا، صرف تلبیہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا آتا ہے، اور وہ تلبیہ ہم نے پڑھ لیا، حج کا پہلا فرض ہمارا ہو گیا، احرام کی حالت میں ہم داخل ہو گئے۔ اب یہاں سے منا جاتے ہوئے جو دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، عرفات کے میدان میں جو دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، مزدلفہ میں جو دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، جمرات کے لیے کنکر پھینکتے ہوئے جو دعا کتاب میں ملتی ہے، اگر یہ ہمیں نہیں آتی تب بھی ہمارے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس تلبیہ اگر ہم کو آتا ہے، یہ ایک ایسا ترانہ ہے کہ جو ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حج کے اندر تلبیے کو احرام کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے دربار میں آنے والوں کی زبان پر، کالا ہو کہ گورا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، فقیر ہو کہ مالدار ہو، مالک ہو کہ غلام ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو، سب کو ایک ہی تلبیہ کہنا ہے، ایک ہی ترانہ پکارنا ہے، چاہے وہ عربی زبان جانتا ہو، چاہے وہ عربی زبان نہ جانتا ہو، چاہے تلبیہ کے معنی اسے آتے ہوں کہ نہ آتے ہوں، لیکن بس وہ زبان سے تلبیہ پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا حج کا، وہ انشاءاللہ شاید کل ہو یا پرسوں ہو۔ کل اگر ہم نکلیں تو ہم کو اپنی بلڈنگ سے احرام پہننا ہے۔ افضل جو چیز کتابوں میں اعلان آ گیا معلم کی طرف سے، تو یہاں کی اثر تو دوپہر کا ہی ٹائم ہو گیا، مطلب
یہ ابھی خادم الحجاج صاحب امین بھائی بتا رہے کہ کل عصر کے بعد مینا کے لیے تیار ہونا ہے یا نکلنا ہے؟ ایک منٹ صاحب ایک منٹ چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، کل 7 ذی الحج ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کل عشاء نکالے گا، لیکن معلم بھی کل ابھی ایک پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے ہماری بات ہو رہی تھی حیدرآباد کے، وہ کہہ رہے تھے کہ معلم کا بھی اس وقت اس سال حج میں معلم کو بھی صرف مینا کے ٹینٹ کا واچ مین بنا کر بٹھایا گیا. وہاں کے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی وزارت الحج والعمرہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. منسٹری آف حج اینڈ عمرہ جو ہے اس نے پورے نظام کو لے لیا ہے. معلم کے ہاتھ میں بھی اب صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے اٹھائے گا، مینا پہنچا دے گا. اس کے بعد اس نے آپ کو صبح ٹرین کی ٹکٹ دے دیے ہیں، پاس دے دیے ہیں. اب ہم کو ٹرین ہی میں سفر کر لینا ہے، معلم کی بسیں وہاں نہیں آنے والی. پیکڈ آپ کو کھانا ملے گا، اطمینان ہو تو کھا لیں، نہ ہو تو چھوڑ دیں، شکایت کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑا سا اس سال کے حج میں حاجیوں کو اللہ پاک چونکہ 2 سال کے انتظار کے بعد اللہ نے بلایا تو اللہ آزماتا بھی اسی درجے سے. صرف دعویٰ اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس دعوے پر بندے کو عملی دلیل دینی پڑے گی کہ مولا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج آیا. بھائی ہو گیا تو رکھ دو نا اس کو. سب ایک دوسرے کو پہچاننے والے ہیں. حاجی اللہ کے دربار میں اپنا ایک دعویٰ لے کر آیا کہ مولا میں تیری محبت میں آ رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مینا آؤ. تو ہم اپنے اس محبت کے دعوے کی پہلی دلیل کے طور پر مینا جاتے ہیں. عام طور پر مکے میں رہ کر اگر کسی کو عمرہ کرنا ہو تو وہ حدود حرم کے باہر کہیں بھی جا کر طواف احرام پہن کر آ سکتا ہے. حدود حرم کے باہر جو سب سے قریبی جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، مقام تنعیم ہے، جہاں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کیا تھا. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ صرف حضرت عائشہ نے عمرہ کیا تھا، حالانکہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے سارے خلافت کے ذمہ داروں اور اپنے سارے حضرات کو لے کر وہ مقام تنعیم مسجد عائشہ گئے. وہاں سے احرام پہن کر کے آپ نے عمرہ کیا تھا. تو اس لیے صرف حضرت عائشہ کا نام نہ لیا جائے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جو یہاں کے خلیفہ رہے، جنہوں نے خلافت کی، مکے اور مدینے میں ان کی خلافت چلتی تھی، انہوں نے بھی کیا. تو پہلا مقام تنعیم کا. دوسرا ایک مقام ہے جعرانہ، جہاں آپ حضرات بھی جا کر آئے. ایک مقام ہے حدیبیہ، ایک مقام ہے میدان عرفات کے آگے کا حصہ، مسجد نمرہ کے قبلے کی طرف والی دیوار. تو مکے سے اگر ہم کو عمرہ کرنا ہو تو حدود حرم کے باہر جائیں گے، احرام پہن کر آئیں گے. لیکن حج کا احرام ہم کو حدود حرم کے اندر پہننا ہے. حج کا احرام ہم کو حدود حرم کے اندر پہننا ہے، اپنی ہوٹل سے. افضل تو یہ تھا کہ حرم شریف سے پہنے، لیکن اب چونکہ راستے بند ہیں، بسیں بند ہیں، تو لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ ہم اپنی بلڈنگ سے احرام کی نیت کر کے 2 چادریں مرد حضرات جو عام طور پر احرام ہم پہنتے ہیں یہ، اور خواتین کا جو احرام ہے وہ احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر کے وہ مینا کے لیے اپنے سواری میں بیٹھنا ہے. تو احرام پہلا فرض ہے حج کا. کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے، مستحب ہے. 2 رکعت نفل، اگر عصر کی نماز سے پہلے ہم نے احرام پہنا ہو، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر ہم نے احرام پہنا ہو تو 2 رکعت پڑھیں گے نفل احرام کی. اور عصر کی نماز کے بعد اگر ہم نے احرام پہنا ہو تو چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو احرام کی جو 2 رکعت ہیں یہ معاف ہو جاتی ہیں. تو بغیر 2 رکعت کے ہی ہم کو احرام کی چادریں لپیٹنی ہیں اور تلبیہ پڑھ کر کے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تلبیہ پڑھتے ہی ہمارا احرام شروع ہو گیا. اب یہ جو احرام ہم نے باندھا ہے اس میں ہم کو نیت کیا کرنی ہے؟ اب تک تو ہم لوگوں نے نیت کی تھی کہ میں عمرے کا احرام پہنتا ہوں. اب جو نیت ہم کریں گے وہ کیا ہوگی؟ دل کے اندر نیت کریں گے کہ اے اللہ یہ احرام میرا حج کے لیے ہے. ایک لفظ یہ ہے. دوسرا لفظ یہ ہے
وہاں پانی کا بوتل دیجیے پیچھے. ہاں بھائی اسی میں لکھا ہوا ہے, دے دیجیے. کسی کو ٹھسکا لگا پیچھے دیو. ہاں تو اب جو احرام ہم پہنیں گے تو نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ میں حج کا احرام پہنتا ہوں, میرے لیے پورا حج آسان فرما دیجئے اور میرے طرف سے اس حج کو قبول فرما لیجئے. یہ ہے حج کی نیت. اب آپ تلبیہ پڑھیں گے. اس کے بعد زبان سے ایک مرتبہ زور سے پڑھنا ہر مرد کے لیے فرض ہے, خاتون کے لیے آہستہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے, 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تو تلبیہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے. خواتین آہستہ پڑھیں, مرد حضرات زور سے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہی ہم پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. مرد حضرات کے لیے احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ سلے ہوئے کپڑے جو جسم کے ڈیزائن پر سلے ہوئے نہ ہوں, ایسے کپڑے جو جسم کے ڈیزائن پر سلے ہوئے ہوں وہ نہ پہنیں. خوشبو کا استعمال نہ کریں. بال داڑھی کے بڑے ہیں, کنگھا نہ استعمال کریں. اور چہرے اور سر کو کپڑا نہ لگنے پائے. اپنی مرضی سے سوتے ہوئے غلاف پر آپ سو گئے ہوں تو یہ اس کی اجازت ہے, یہ منع نہیں ہے. لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ ہوا والا جو تکیہ ہوتا ہے, جو پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے, ریگزین کا, وہ استعمال کر لیں تو آدمی خوف اور خطرے سے باہر ہو جاتا ہے. اب پیر کا مسئلہ کیا ہے؟ پیر کی جو ہڈی ہے ابھری ہوئی اوپر والی, اس ہڈی کا چھپانا بھی جائز نہیں. اسی لیے مرد حضرات کے لیے احرام میں جوتے اور موزے وغیرہ منع ہیں. اور گھڑی, چشمہ, چھتری, بیلٹ اگر ضرورت ہو تو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے. یہ ہو گیا. خواتین کے لیے الگ سے کسی احرام کے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. بس سر کے بال نظر نہ آئیں, پیچھے سے چٹیا کے بال نظر نہ آئیں, اور ان کو چاہیے کہ ان کا وضو کا جو حصہ ہے, جس پر چہرہ, وضو میں جو حصہ چہرے کا دھویا جاتا ہے, پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک, دونوں کانوں کے درمیان کا جو حصہ ہے, اس حصے پر کپڑا نہ لگنے پائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ چہرے کو پردہ بھی کیا جائے. اب یہ وہ مخصوص ٹوپیاں جو ملتی ہیں احرام کی, ان ٹوپیوں کو اوپر سے ڈال دیا جائے. ابھی تو الحمدللہ مینا میں چونکہ خواتین کے ٹینٹ اور خواتین کا جو خیمہ ہے, ویسے تو سب کا 17 نمبر ایک ہی باؤنڈری میں ہوتے ہیں, لیکن الگ الگ خیموں کے اندر کچھ حاجیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو ابھی یہ چونکہ خواتین ساری ایک ہی جگہ ہیں, اس لیے مینا میں جب تک ہیں تب تک خواتین کو یہ پریشانی تو نہیں ہے کہ ہم کو چہرہ ڈھانپنا ہے, اس لیے کہ سب عورتیں ہی عورتیں ہیں, وہاں آپ محفوظ ہیں. اور جوتی اگر خاتون پہننا چاہتی ہو اس کو اس کی اجازت ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. چشمہ لگا سکتے ہیں, وہ بھی گھڑی پہن سکتی ہیں. لیکن ہم ایک مشورہ یہ دیتے ہیں کہ پیر میں جو چھلے ہوتے ہیں, عام طور پر چونکہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں کسی کا پیر ہمارے پیر پر پڑ جائے تو پیر کو زخمی ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے تھوڑا سا وہ نکال لیں, بعد میں اس کا استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. اور احرام میں عام طور پر حاجیوں کو جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زخم لگ گیا, خون نکل گیا تو کیا مسئلہ ہے. احرام کی حالت میں خون نکل جائے, اور عام طور پر ہوتا ہے, ویل چیئر لے کر چلنے والے
ہمیں نہیں دیکھتے، ہم چلتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھتے، تو کبھی ویل چیئر کی ٹکر سے ہمارا ٹخنا زخمی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام پر کوئی ہمارا اثر نہیں پڑتا، اور اس طرح سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ پہلا جو فرض تھا حج کا وہ ہم لوگوں نے احرام پہن کر لیا۔ تلبیہ پڑھتے ہی پابندیاں شروع، معلم کی گاڑی آئے گی، ہم کو جانا ہے۔ جانے سے پہلے جو ہمیں سامان اپنے ساتھ لے جانا ہے اس کو سمجھ لیں۔ بہت مختصر سامان اپنے ساتھ رکھیں، جتنا کم سامان ہوگا اتنا آسانی زیادہ ہوگی۔ پہلا تو ایک بیگ آپ ایسا استعمال کریں کہ جس میں خواتین اگر ہیں تو 2 جوڑے کپڑے، مرد اگر ہیں تو ایک احرام اور ایک جوڑا کپڑے وہ بیگ میں آ جائیں۔ ساتھ میں چٹائی جو ہوگی فولڈنگ والی وہ رکھ لیں، ایک جانماز رکھ لیں، مرد حضرات ٹوپی رکھ لیں، مسواک رکھ لیں، اور ایک دن کے نہانے کے لیے چونکہ احرام سے جب ہم باہر نکلیں گے تو صابن وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، وہ رکھ لیں۔ حلق کرنے کے لیے جو حاجی خود سے حلق کرنا جانتے ہیں تو وہ شیونگ مشین رکھ لیں۔ اسی طریقے سے دھوپ کا چشمہ ضرور رکھ لیں، چھتری رکھ لیں، اور 5 دنوں کے لیے ضرورت کی جو روزانہ استعمال کی دوائیں ہیں وہ دوا اپنے ساتھ رکھ لیں، اور چائے کا تھرماس رکھ لیں۔ پانی کے ٹھنڈا رہنے کے لیے جو وہاں سے ہم وہ لے کر کے آئے ہیں بوتل وہ رکھ لیں، اور گلوکون ڈی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ رکھ لیں، ورنہ کوئی اور انرجی ڈرنک ساتھ ہو تو وہ رکھ لیں۔ اور کچھ چیزیں جو غذا کا متبادل بن سکتی ہیں۔ غذا کا متبادل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں جو کھانا ملے گا وہ پیکڈ ملے گا، اس پر ایکسپائری ڈیٹ ہوگی، اس پر مینوفیکچرنگ یعنی کہ پیکنگ کی ڈیٹ ہوگی، وہ دونوں ڈیٹیں دیکھ لیں۔ استعمال کی اگر طبیعت اجازت دیتی ہو تو استعمال کریں، شکایت کیے بغیر۔ وہاں نہ خادم الحجاج کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہاں کا معلم آپ کو نظر آئے گا، دربان بیٹھا رہے گا، وہ آپ کا مینا کا کارڈ دیکھ کر آپ کو خیمے میں انٹری دے گا۔ آپ اگر اس خیمے میں 10 مرتبہ باہر اندر گئے لیکن بغیر کارڈ کے آپ کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارے جو حجاج دوسرے خیموں میں ہیں، جو دوسرے نمبروں میں ہیں، دوسرے مکتب نمبروں کے اندر ہیں، ان سے ملاقات کی قطعاً کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ناکامی کے سوا کوئی اور چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارے دوست فلاں نمبر کے مکتب میں ہیں، 16 نمبر کے مکتب میں ہیں، 8 نمبر کے، ہم وہاں مل لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاً تو ایک مرتبہ وہ جالی میں ہم کو اندر بھیجنے کے بعد باہر نکلنے نہیں دیتے پولیس والے، نکلیں گے بھی آپ تو بڑی تیزی سے آپ کو اندر بھگائیں گے۔ اس لیے کہ جس پر ہمارے خیمے ہیں، سوق العرب اور الجوہرہ، یہ 2 بڑی روڈیں ہیں مینا کی، اور وہاں مینا کی بسیں چلتی ہیں۔ اس لیے حاجی کہیں بس کی زد میں نہ آ جائے، پولیس والے وہاں عام طور پر باہر نکلنے کرنے پھرنے اٹھنے نہیں دیتے۔ جمرات کے لیے جب جانا ہو تب تو وہ لوگ گیٹ کھول دیتے ہیں، ضرورت ہو تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم قریب دکان تک۔ ابھی حالت یہ ہے کہ وہاں دکانوں کو بھی ابھی اجازت نہیں ملی کہ کون سی دکانیں وہاں لگائی جا سکتی ہیں، اس لیے یہیں سے وہ کچھ بریڈ اپنے ساتھ رکھ لیں، بسکٹ اپنے ساتھ رکھ لیں، ڈرائی فروٹس ہلکے سے، زیادہ مقدار میں نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ جب چلتے چلتے طبیعت کو یوں لگے کہ مجھے میرے جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو وقتی طور پہ ہم ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے شوگر لیول کو، اپنی طاقت کو بحال کر سکتے ہیں۔ بس اس نیت سے یہ ساری چیزیں رکھنا ہے۔ اور موبائل فون اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو چارج میں رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بیلنس ختم ہو گیا ہو یا انٹرنیٹ کا پیک ختم ہو گیا ہو تو خدا کے لیے پہلے ہی اس کو ریچارج کروا لیجئے، اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ اور موبائل کا چارجر اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر حاجی اپنا ایکسٹینشن باکس لے لیں، چاہے وہ 1 سلاٹ والا کیوں نہ ہو، اپنا ہو، دوسرے کے بھروسے پہ وہ سفر نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین حاجی وہ ہے جو سوال سے بچ جائے۔ حج میں آ کر اللہ کے مہمان بن کر بندوں سے مانگنا، اللہ کو بہت اس سے غیرت آتی ہے کہ میرے بندے تو میرے گھر آ کر بھی میرے مخلوق سے مانگ رہا ہے، میرے بندوں سے مانگ رہا۔ ہمیں مانگے بغیر کوئی چیز ہدیتاً پورے احترام کے ساتھ، لائنوں میں کھڑا کیے بغیر، پوری عزت کے ساتھ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں لا کر اگر کوئی پیش کرتا ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اس کو ہدیہ سمجھ کر قبول کیا جائے گا۔ ورنہ لائنوں میں لگ کر، بھیڑ بھاڑ میں جا کر، جہاں تقسیم ہو رہا ہو وہاں کود پھلانگ کر، یہ چیزیں اللہ کے دربار کے مہمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اس لیے اپنا جو ایکسٹینشن باکس ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، اس میں آپ کو یہیں سے پاور بینک اگر ساتھ ہو تو اس کو پورا چارج کر کے اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہاں مینا میں
پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ ہماری فون کی بیٹری ڈسچارج نہ ہونے پائے غیر ضروری چیزوں میں. ہم وہاں جا کر ویڈیو کال میں لگ گئے، وہاں جا کر ہم کچھ بیانات سننے میں لگ گئے، نعتیں سننے میں لگ گئے، تو بیٹری ڈسچارج ہوگی. اور خدا نہ خواستہ عین عرفات اور مزدلفہ اور پہلے جمرے کے دن ہمارے فون میں بیٹری ختم ہو گئی تو ہم گھر والوں سے، خیمے والوں سے، خادم الحجاج سے اور بلڈنگ والوں سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا اس کا دھیان رکھا جائے. بس یہ کچھ کام ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو لے جانی ہیں. اس سے ہٹ کر اور کوئی چیز ہم نہ رکھیں. بقیہ جو سامان ہے وہ ہمارا اسی بلڈنگ میں چھوڑ دیں، اسی بلڈنگ میں رہنے دیں. آپ کو سامان انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا. مینا کے لیے جب ہم پہنچیں گے، مینا کے ٹینٹ میں ہمیں شام کو اتار دیا جائے گا. ہمیں جو نمبر دیے گئے ہیں ان نمبروں پر ہم کو اپنے اپنے خیموں میں اندر جانا ہے، سامان رکھ دینا ہے، اپنی جگہ دیکھ لینی ہے ضرورت کے بقدر. وہاں سے جب ہمیں لگ جائے گا کہ اب ہم یہاں سیٹل ہو گئے، تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں سے نکل کر جمرات جانے کا راستہ تلاش کرنا ہے. ہمارا جو خیمہ ہوگا وہ یا تو الجوہرہ روڈ پر ہے، چونکہ ہمارے کارڈ پر دونوں نمبر لگے ہوئے ہیں. ایک ہے نمبر 52 56، ایک 62. ہاں، ایک نمبر ہے 62. یہ 62 نمبر جو ہے یہ سوق العرب کا ہے. 56 نمبر جو ہے یہ الجوہرہ کا ہے. ہر ایک حاجی کے ساتھ اوپر ایک نمبر ہے، نیچے ایک نمبر ہے. وہ جو دو نمبر ہیں وہ ہمارے خیمے کے سامنے لگے ہوئے پول کا نمبر ہے. وہ پول آپ کو بہت دور سے نظر آئے گا. جب آپ مزدلفہ سے آؤ گے تو اس پول پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ وہ پول کا جو نمبر ہے 52/40 مثال کے طور پر، وہ ہمارا نمبر ہے. تو وہاں ہم کو پہنچنے میں سہولت ہوگی. تو وہاں سے ہم نکلیں گے. کسی سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ پیدل چلنے کا راستہ کدھر ہے، جمرات کے لیے پیدل جانے کا راستہ کدھر ہے. بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ مقدار میں، کچھ تعداد میں وہاں انڈین حج کمیٹی کی طرف سے کچھ گائیڈ نوجوانوں کو رکھا جائے گا. وہ ہاتھ میں مینا کے بڑے وہ پورا میپ لے کر کھڑے رہیں گے اور حاجیوں کو وہ رہنمائی کرتے رہیں گے کہ آپ کا ٹینٹ اس طرف ہے. لیکن ان پر بھی پورا بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ بھی اسی دن مینا میں اتارے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو پہلے ساری گلیاں بتا دی جائیں اور اس کے بعد ان کو وہاں رکھا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی حاجیوں کے ساتھ ہی وہاں اتارا جاتا ہے. اب وہ بیچارے اپنی محنت سے جو تلاش کر لیے. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مینا میں جاتے ہی ہم اس راستے کو تلاش کر لیں جو راستہ جمرات کو جانے والا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو کسی سے پوچھیں جمرات کا راستہ، پیدل راستہ، یہ ضرور بولنا. پیدل جو پیڈسٹرین راستہ ہے آپ اس راستے پر جائیں. جہاں سے بھی آپ اس راستے پر قدم رکھیں گے آپ دائیں اور بائیں دیکھیں، بہت سے طہارت خانے بنے ہوں گے. پورا مینا جو ہے وہ پیدل راستہ پورے مینا پر ڈالا گیا ہے. تقریباً 3 کلومیٹر وہ پیڈسٹرین چلتا ہے اور اس میں بہت سارے طہارت خانے بنا دیے گئے. پہلے تو کم تھے، اب بہت ہیں مینا کے اندر طہارت خانے. کوئی زیادہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو جس راستے سے ہم نے پیدل راستے پر قدم رکھا، دائیں اور بائیں دیکھیں، وہاں ہم کو طہارت خانوں پر نمبر لگے نظر آئیں گے. وہ نوٹ کر لیجئے. طہارت خانے پر جو نمبر ہوگا 1 2 3 4 5 10 20 وہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اور اس کے بعد پھر مسجد ادھر دیکھیں آپ جمرات کی طرف، تو آپ کو جمرات کا برج نظر آئے گا. ایک چیز طے ہو گئی کہ ہمیں پیدل راستے سے جب واپس آنا ہے تو فلاں نمبر کے طہارت خانے سے اندر جانا ہے، اور خیمے سے لے کر اس راستے تک کتنی روڈ ہم نے کراس کیے وہ ذہن میں رکھ لیں. کچھ نشانات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں یہ دکان تھی، یہاں یہ پول تھا، یہاں سے ہم نے رائٹ لیا، یہاں سے لیفٹ لیا. ایک مرتبہ اگر ہم نے اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی یہ چیزیں سمجھا دیں تو پورے مینا کے 3 دن کے قیام میں نہ کوئی حاجی گھومے گا، نہ کسی حاجی کو غیر ضروری چلنے کی ضرورت پڑے گی. بہت آسان ہے. بس یہ تھوڑا سا راستہ تحقیق کر لیں کہ جیسے ہم نے آتے ہی اپنی چار مینار ہوٹل کیسے ڈھونڈ لی. سب کو معلوم ہے کہ ادھر سے بھی گئے تو پہنچتے، ادھر سے بھی گئے تو پہنچتے. تو بس اس طرح سے تھوڑا سا معلوم کر لیجئے. اب اس کے بعد مینا میں ہمارا کیا کام ہے؟ مینا میں کوئی کام نہیں ہے. مینا میں آرام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے مینا میں آرام فرمایا تھا. جس وقت آپ کے نبوت کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، یعنی آپ کا مدینہ آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت مشرکین
حج کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول مکے سے نکل کر مینا جاتے تھے، جا کر ان کو اسلام پیش کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس سال خود حج پر آئے، اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر و اذکار میں اور لوگوں کی نصیحت میں اپنا وقت گزارا۔ اس لیے ہر حاجی یہ فکر کرے کہ اپنا وقت اللہ کی یاد میں، نمازوں کا وقت متعین کر لیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوں گے، یعنی ہم جس خیمے میں ہوں گے وہاں ہم نمازیں پڑھا لیں گے، مولانا جہاں ہوں گے مولانا پڑھا لیں گے۔ آپ حضرات جہاں ہوں گے نماز کے ضروری مسائل جاننے والے کسی آدمی کو امام متعین کر لیجئے۔ اوقات یہی ہوں گے جو یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے نمازوں، تو وقت متعین کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر دعا تلاوت میں بیٹھے رہیں، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے آنے والے ایک بڑے عمل میں آسانی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کل عرفات کا میدان ہے، آپ کی بخشش لٹنے والی ہے، ہمارے اندر لینے کا سلیقہ نہیں ہے، سلیقہ سکھا دیجئے۔ کل آپ سے کیا مانگنا ہے دل میں ڈال دیجئے، کل آپ کیا نوازنے والے ہیں آج ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ سے مانگنا بھی مانگنا پڑتا ہے، مولا مانگنا سکھا دیجئے کہ مولا کیسے مانگیں۔ تو اس لیے آپ حضرات مینا کے اوقات کو بہت احتیاط سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ عرفے کی تیاری کی نیت سے گزارنا ہے۔ گناہوں پر یاد کر کر کے ندامت، جتنے گناہ ہم نے کیے، دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، حقوق اللہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی بندے اور اللہ کا جو حق تھا، نماز وقت پر نہیں پڑھی، رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق تھا جیسے اس کو یاد کرنا تھا یاد نہیں کیا، یہ حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد بندوں سے متعلق جو چیزیں ہیں، جیسے ہم نے بہن کا حق وراثت میں مار دیا، ہم نے بہن کو محروم کر دیا، بھائیوں کے ساتھ نا اتفاقیاں جائز بنیادوں پر ہو، ناجائز بنیادوں پر ہو، رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقیاں ہو گئی، ہم نے زندگی میں کسی کو ناحق تکلیف پہنچا دی تھی، آتے ہوئے جہاز میں کسی حاجی صاحب کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی، بلڈنگ میں کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی، میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا خادم الحجاج صاحب کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ستایا جائے سب کا حج اس کے اکاؤنٹ میں چلے آتا، اس لیے بھائی کسی کو ستانا نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے کچھ اگر اونچ نیچ ہو تو یہ ساری چیزیں ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور پھر اللہ سے ایک ایک کر کے معافی کی درخواست پیش کرنی ہے۔ رات میں شاید جیسے یہاں سے ہم کو مینا کے لیے رات میں لے جایا گیا، شاید ہم کو عرفات کے لیے بھی رات ہی کو لے جایا جائے گا۔ مینا میں ذکر و اذکار کے درمیان میں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ ہم گاڑی سے اترے تلبیہ پڑھ لیے، بستر پر بیٹھے تلبیہ پڑھ لیے، اور تلبیہ کا ادب یہ ہے جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، جب بھی پڑھنا ہے ہم کو 3 دفعے تلبیہ پڑھنا ہے۔ چلتے ہوئے بیٹھ گئے تو تلبیہ، کھڑے ہوئے تلبیہ، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے سلام پھیرتے ہی تلبیہ، جیسے ہم نے وہاں خیمے میں نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی پہلے کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھ لیں، مینا مکمل ہو گیا۔ اب جب آپ عرفات جائیں گے، اب آپ کو چاہے صبح لے جایا جائے یا آپ کو رات میں لے جایا جائے، میرے اور آپ کے بول لینے سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ سعودی جو ڈیسائیڈ کرتی ہوتا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ لوگ یہ بولے کہ آپ کو رات میں جانا ہے تو وہ سب کو لے جائے گا، اگر ہم نہیں جانا چاہتے تو ہم کو دوسرے دن پیدل آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ٹرینیں نہیں چلتی جب، تو وہ اگر ہم کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ کو صبح نکلنا ہے تو صبح نکلنا ہے، اگر وہ ہم کو ٹائم دیتا ہے کہ رات کو نکلنا ہے تو رات کو نکلنا ہے، یہی تو حج ہے۔ آرام سے آدمی اپنا ہر عمل پورا کرے۔ عرفات کے میدان میں ہم کو اگر پہنچایا جائے، وہاں بھی ہم کو خیمہ دیا گیا ہے 38 نمبر کا، سارے حجاج کا ایک ہی نمبر ہے عرفات میں، چونکہ ہماری بلڈنگ کا جہاں تک ہمارا تعلق ہے، تو وہاں ہم کو دوپہر تک، صبح سے لے کر دوپہر تک، زوال کا وقت پورا ہونے تک ہمیں اور آپ کو کچھ خاص عبادت نہیں کرنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو رات میں چونکہ نیند اگر پوری نہیں ہوئی تو ایک موقع ہے آرام کا، آرام کر لیجئے، زوال سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آرام سے اٹھ جائیے، اور عرفات کے میدان میں طہارت خانے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مینا میں ہیں،
اس لیے اب 1 گھنٹہ تو کم از کم وضو اور طہارت سے فارغ ہونے کے لیے نماز کی تیاری کے لیے ہمیں لگے گا. نماز کی تیاری کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ لگے گا کم سے کم. اس لیے استنجا کا تقاضا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آنے والا ہے یہ احساس آئے تو چلے جائیں، نمبر لگ کے آنے تک وہ بھی آ جاتا. اس لیے کہ لمبی لائن ہوگی، ہر ایک حاجی ہمارے اتج پیسے دے کے آیا سو ہے. میرے کو جلدی جانا ہے، تم جلدی، وہاں نوجوان بوڑھا ہر آدمی جو ہے برابر ہے. اس لیے وہاں ہم ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتے، بحث بھی نہیں کر سکتے، ڈرا بھی نہیں سکتے کسی کو، احرام کی حالت میں ہیں. اس لیے اپنے وقت پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جا کر کے ضروریات سے فارغ ہو جائیں، غذا ہلکی رکھیں عرفات کے دن، اور آ کر ظہر کی نماز کی تیاری میں ہم کو بیٹھ جانا ہے. مسجد نمرہ جو میپ ہمارے سامنے آیا ہے، مسجد نمرہ اس میپ کے اعتبار سے ہم سے دور ہے، اور عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ جانا یہ داخل نہیں ہے عرفات کی عبادت میں، عرفے کی عبادت میں. لہٰذا موسم بھی سخت ہے. مسجد نمرہ جانے کا اگر کسی کا خیال ہو تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اس خیال کو نکال دیں. حج سے فارغ ہونے کے بعد قریب سے مسجد نمرہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس دن چونکہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ادا ہو رہا ہے، جتنا اپنے آپ کو تھکن سے، مشقت سے، تکلیف سے بچائیں گے اتنا آسان ہوگا. ایک نوجوان حیدرآباد کے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے علماء کے منع کرنے کے باوجود مسجد نمرہ گئے. واپس آنے تک ان کو 1:30 بج گیا. 1 گھنٹہ دعاؤں کا وقت شروع ہو گیا. واپس جب آئے تو دھوپ کا مار لگ گیا، چکر آنے لگے، پیر زخمی ہو گئے. 2-3 گھنٹے ان کے اس حالت سے باہر آنے میں لگ گئے. بقیہ 2-3 گھنٹے ان کو دعا کے لیے ملے. ایک غیر ضروری کام کرنے کے لیے ایک اہم ترین عبادت سے محروم ہونا پڑے گا. اس لیے مسجد نمرہ جانا نہ حج کے ارکان میں سے ہے، نہ حج کے واجبات میں سے ہے. جو چیزیں ذمے میں نہیں ہیں ان کو ذمے میں لینا بھی نہیں چاہیے. اب ہم حج کی تیاری کر لیں، عرفے کی تیاری کر لیں. نماز کا وقت جب آئے گا تو آذان ہوگی. مسجد نمرہ کی آذان اگر ہمارے پاس سنائی دیتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم اپنے خیمے میں آذان دے دیں گے. اب یہاں آپ خیمے میں جو علماء اکرام ہیں ان کے تابع رہ کر نمازیں ادا کریں گے. اگر آپ کے خیمے میں جو عالم ہیں یا جو علماء کی صحبت لیے ہوئے یا جس کو آپ نے امام طے کیا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر پڑھیں گے تو آپ ان کی بات مان کر پڑھ لیجئے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں ہم پڑھیں گے تو آپ ان کی بات مان کر پڑھ لیجئے. دونوں طرح کی اجازتیں کتابوں میں موجود ہیں. وہاں بحث، مباحثہ، تکرار کا موقع نہیں ہے. وہ ذمہ دار ہیں، ان کی بات مان کر کے اتباع کر لیجئے. اب جیسے ہی نماز، مثال کے طور پر ہم نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں. ظہر کی اذان ہوگی، ظہر کے لیے اقامت ہوگی، امام تکبیر کے ساتھ نماز پڑھا دیں گے جماعت سے. اب جو مسافر ہیں وہ 2 پڑھیں گے، جو مقیم ہیں جیسے ہم ہیں، ہم جو 20 تاریخ کی فلائٹ سے آئے، ہم مقیم ہیں، ہم 4 رکعت پڑھیں گے. امام 4 پڑھائے گا، ہم 4 پڑھیں گے. سلام پھیرا جائے گا. سلام پھیرتے ہی اب وہ جو دن ہے وہ عرفے کا دن ہے، 9 تاریخ کا دن ہے. تو سب سے پہلے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. 1 مرتبہ تکبیر تشریق مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں گے. تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھ کر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر اقامت ہوگی اور عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی. سلام پھیر کر تشریق ہوگی، تلبیہ ہوگا اور دعا پڑھ کے آپ عرفات کے جو اصل اہم عبادت ہے اس کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. اب وہاں جو عرفات میں زوال کے بعد ہم کو کام کرنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی عرفات کی جو دعا تھی وہ 4تھا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور وہاں ہم چونکہ اللہ کو پکارنے کے لیے گئے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے گئے تو استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیجئے.
اور ساری چیزوں کو قبول کروانا ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجنے ہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک کے نذرانے آقا کی خدمت میں بھیج دیجئے۔ یہ 4 کام سے فارغ ہو کر اگر خیمے میں کوئی عالم دین ہے ان کی اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیے، وہ اجتماعی دعا کر لیں گے۔ اس کے بعد انفرادی دعاؤں کے لیے فارغ ہو جائیے۔ شدت کی گرمی ہے اور ہم کھلے میدان میں عین دوپہر کے وقت میں جانا تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے دھوپ کی شدت ختم ہونے تک 4:30 پونے 5 بجے تک خیمے کے اندر دعا کریں۔ جتنی دیر کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر دعا کریں۔ جب کھڑے ہو کر ہم تھک گئے تو بیٹھ کر دعا کریں۔ دعا میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جب دھوپ کی شدت کم ہوگی تو خیمے سے باہر نکل کر وہاں پھر کھلے آسمان کے نیچے ہم کو دعا مانگنا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اتنے گھنٹوں تک کیا مانگیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس لیے کہ بڑی سی بڑی اجتماع کی دعا 20 منٹ۔ اب کسی کو اگر الحزب الاعظم پوری یاد ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ پوری الحزب الاعظم پڑھے گا تو 1 گھنٹہ ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ کسی کو کوئی اور دعاؤں کی کتاب عربی کی یاد ہے زبانی تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ کیا دعا مانگیں گے؟ اس لیے ترتیب یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے آپ لسٹ بنا لیجئے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ کے لیے دعا شروع کیجئے۔ ابا جی ہیں، ان کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں دنیا کی، اگر وہ حیات ہیں، ان کی عمر، صحت، حالات، ان کے دوست، ان کی جو ضرورتیں آپ جانتے ہیں اس کے لیے دو۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو آخرت کی جو ضرورتیں ہیں، مغفرت ہے، اللہ کے دربار کا تقرب ہے، انبیاء کی صحبت ہے، تو یہ آپ ان کے لیے، والدہ کے لیے۔ اس کے بعد اپنے لیے، دوستوں کے لیے۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں بہت کنجوس ہو گئے۔ ہم نے اپنے لیے مانگا، ماں باپ کے لیے مانگا، دادا دادی تک تو ہم مانگتے ہیں، دادی دادا کے ابا اور ان کے داداؤں کے لیے ہم آج تک دعا نہیں کریں، حالانکہ وہ لوگ بھی رشتہ داریں ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے آبا و اجداد، ہمارے والد سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ امی جو ہماری ہیں ان سے لے کر حضرت حوا تک جتنی مائیں ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ تو نانی نانا دادا دادی آ گئے، ہماری جو اولادیں ہیں ان کے لیے، بیٹے ہیں پہلے بیٹے کی دعا، دوسرے کی دعا، تیسرے کی دعا، بیٹیاں ہیں ان کی دعا، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی بہوؤں کے لیے دعا، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی دامادوں کے لیے دعا۔ اس طرح سے خاندان کے ایک ایک فرد کے لیے دعاؤں کا حصہ، دعاؤں کی سوغات بھیجیں۔ آپ کو 5-6 گھنٹے کی دعائیں بھی ناکافی ہو جائیں گی، 5-6 گھنٹے کم پڑیں گے دعاؤں کے لیے اگر ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ دعائیں مانگی۔ اور پھر خاص طور سے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے، ہندوستان کے حالات کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے، ہماری مسجدوں کے لیے، وہاں کے مساجد مدارس کے لیے، وہاں کی خانقاہوں کے لیے، وہاں کے مراکز کے لیے، دینی تحریکوں کے لیے، سارے ملک کے حالات کے لیے بہتری کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر۔ دیکھیے اس وقت پورا ہندوستان اپنے ملک سے آنے والے حاجیوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ لوگ گئے ہیں عرفات کے میدان میں، یہاں جو سڑکوں پر گھسیٹ کر مارا جا رہا ہے، بقرعید سامنے ہے، قربانی کے مواقع ہیں، پتہ نہیں کتنے تبریز انصاری اور کتنے اخلاق اور کتنے پہلو خان دوبارہ میدان میں آئے اور کتنوں کا نام تاریخ میں آئے، اس لیے ڈر رہے ہیں لوگ۔ اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے امت کو نکالنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے، خوب اللہ سے دعائیں مانگیے۔ جو شہید ہو گئے ان کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے، کوئی فرد ہماری دعاؤں سے محروم نہ رہے۔ اور انبیاء، صلحاء، شہداء، ان کو بہترین بدلہ دینے کے لیے، اور جن دعاؤں کے اندر انبیاء شامل ہو گئے وہ دعائیں تو ویسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور عرفات کے میدان کی دعاؤں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہر حاجی کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ علماء نے ایک ادب لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں دعا اس طرح مانگی جائے گی، ہاتھ ایسے اٹھا دیجیے، یہ لکھا علماء نے کہ دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، گویا کہ آدمی بہت زیادہ عاجز بن کر مانگ رہا ہے۔ ایک ہے یہ مانگنا، ایک ہے یہ مانگنا، تو اس میں زیادہ آدمی کی ذلت ہے اور زیادہ عاجزی ہے۔ تو اس لیے عرفات کے دن پورا وقت دعاؤں میں لگانا ہے۔ کب تک؟ ہمیں غروب تک کا وقت دعاؤں میں لگانا ہے۔
غروب کے بعد ہم کو 1 نمبر کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں سے ہماری ٹرینیں چلیں گی. مینا سے عرفات بھی ریلوے اسٹیشن ٹرین سے ہی جانا ہے. عرفات سے مزدلفہ بھی ہم کو ٹرین ہی سے جانا ہے جو پاس آپ کو دیے گئے. بہت سے حاجی پیدل جاتے ہیں. پہلے حجوں کے اندر جو آئے ہیں وہ پیدل حج کیے ہوئے ہیں بہت سے حضرات یہاں پر، لیکن اس وقت وہ حالات نہیں ہیں، موسم کی بھی شدت ہے. پہلے 30 لاکھ حاجیوں میں چل لیتے تھے، اب 10 لاکھ ہی ہے. اب وہ 10 لاکھ میں پیدل کتنے آتے نہیں معلوم. اس لیے ٹرین کی سہولت ہے تو اس کا بھرپور استعمال کیجیے. اور عرفات سے ہم کو مغرب کے وقت میں نکلنا ہے نماز پڑھے بغیر. مغرب کا وقت جب شروع ہوگا تو ہم عرفات سے چلنا شروع کریں گے، اسٹیشن پر جائیں گے اور وہاں سے ہم مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ میں جب جائیں گے تو مزدلفہ میں صرف ہم کو 2 کام کرنے ہیں. مزدلفہ میں عرفے کا جو وقت ہم نے گزارا یہ حج کا دوسرا فرض بھی مکمل ہو گیا. احرام پہن کر ہم نے 1 فرض، عرفے کا قیام کر کے ہم نے دوسرا فرض مکمل کیا. فرماتے ہیں علماء کہ جب دعاؤں کے درمیان میں تلبیہ پڑھتے رہا کریں. تھوڑا تھوڑا وقت دعاؤں سے فارغ ہوں تلبیہ پڑھیں. بہت سے حاجی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دعا مانگ کر سو جاتے ہیں. سونے کے لیے تو مزدلفہ کی رات ہے آگے، وہاں قیام کر سکتے ہیں، وہاں آرام کر سکتے ہیں، لیکن عرفے کی دعاؤں کا موقع زندگی میں پھر ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہمیں ہاتھ نہیں ہو رہا، تھکن ہے پھر بھی مانگنا ہے. جب تھک کے بندہ مانگے گا تو وہ کچھ اور ہی رحمتیں امٹ کر آئیں گی. اس لیے دعاؤں کے درمیان تلبیہ. عرفے سے فارغ ہو کر جب مزدلفہ آپ پہنچیں گے ہم تو وہاں ہم کو 2 کام کرنے. پہنچتے ہی ہم کو نماز کا نظام بنا لینا ہے. اور عرفات سے جو حاجی ایک ساتھ خیمے میں تھے، مزدلفہ میں عام طور پر حاجی خیمے میں نہیں ہوتے، کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کارڈ پر آپ دیکھیں مینا کے خیمے کا نمبر ہے، عرفات کے خیمے کا نمبر ہے، مزدلفہ کا کوئی تذکرہ اس پر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں کھلے آسمان میں رہنا ہے. دوسری بات، وہاں ایک ساتھ رہیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. حرم شریف میں ہم جاتے ہیں مرد حضرات نماز کے لیے، صفیں بنی ہوئی ہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں وہ جانماز بچھا دیتا. مزدلفہ میں بھی جس کو جگہ جہاں ملتی ہے وہاں وہ اپنی چٹائی بچھا کر کے آرام کی فکر کر لیتے ہیں. تو پہلا کام، جگہ ملتے ہی وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ہم کو عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا. تو اب مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوگی. اذان پڑھتے ہی اقامت ہوگی. اگر امام ہے 2-4 حضرات مل گئے تو امام بن جاتے ہیں. امام صاحب اقامت کے بعد نماز پڑھا دیں گے 3 رکعت. سلام پھیرتے ہی تشریق ہوگی، تلبیہ پڑھیں گے، کھڑے ہوں گے. اقامت کے بغیر عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی. عشاء کی نماز پڑھیں گے، سلام پھیر کر تشریق ہوگی، تلبیہ ہوگا. اب اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں اور عشاء کی وتر پڑھ لیں گے. ایک کام مزدلفہ کا ہمارا ہو گیا جو رات میں کرنا ہے. اس کے بعد جہاں ہمارا قیام ہے وہاں دیکھیں کوئی طہارت خانہ ہوگا، اس کا نمبر دیکھ لیجئے. طہارت خانے کے نمبر کے پاس ہم ہیں. رات کو کوئی بڑے بزرگ حاجی یا کوئی خاتون طہارت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو وہ اس نمبر کو ضرور یاد رکھ لیں اور اکیلے ہرگز نہ جائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، طہارت خانے سے نکل کر ادھر آنے کے بجائے ادھر چلے گئے تو پھر پورا مزدلفہ گھومنا ہے، اپنا حاجی نہیں ملتا. اس لیے ساتھ میں جائیں اور جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں سے واپس آنے کا بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. فجر کی نماز تک ہم کو مزدلفہ میں آرام کرنا ہے اگر تقاضا ہو. نہیں ہم ٹرین میں تھوڑی دیر سو گئے، آنے کے بعد آرام کا تقاضا نہیں ہے تو عبادت بھی کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں. آرام کا تقاضا ہو تو آرام کیجئے، آرام کا تقاضا نہیں ہے تو کچھ دیر آرام کر کے پھر آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کر لیجئے. آرام اللہ کے رسول نے اس رات آرام فرمایا تھا اس امید سے کہ اگر آج کی رات بھی میں نے عبادت کی تو میری امت پر یہ عبادت لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. یہ کرم ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے رحمتوں کا معاملہ کیا، امت پر آپ نے شفقت فرمائی، اس لیے امت کو بھی اللہ کے رسول کی ان رحمتوں سے مستفید ہونا ہے. آقا نے آرام کیا، کچھ دیر ہم بھی آرام کر لیں. فجر کا وقت ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے 4 یہاں جو اذان ہوتی ہے 4:15 پر اندازہ لگا لیجئے.
4:15 سے پہلے ہم کو اٹھ کر تہجد نہ بھی پڑھیں تو فجر کی تیاری میں آپ کو وضو کر کے بیٹھ جانا ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اب اول وقت کا مطلب یہی ہے، عام طور پر مسجد مشعر الحرام جو ہے مزدلفہ کی، وہاں کی فجر کی آذان سنائی دیتی ہے۔ کبھی اتفاق سے آذان سنائی نہ دے تو اپنی آذان کہہ کر کے 4:15 بجے 2 رکعت سنت پڑھیں، اور پھر اگر جماعت کا نظام ہو تو 2 رکعت فجر کی جماعت سے پڑھ لیں گے۔ سلام پھیرتے ہی تشریق ہوگی، تلبیہ ہوگا، اور اس کے بعد مزدلفے کا جو وقوف ہے واجب ہے وہ اب شروع ہوگا۔ رات میں قیام واجب نہیں، فجر کی نماز سے لے کر طلوع تک یہ جو وقت ہے یہ اب مزدلفے کا واجب شروع ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اب یہاں بھی ہم کو دعائیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں میری کچھ دعائیں رہ گئی تھیں جو اللہ پاک نے مزدلفہ میں قبول کی ہیں، تو اس لیے ہم عرفات میں کر لیے بول کے مطمئن نہیں ہونا، کم سے کم یہ تو بھی کر لینا کہ مولا عرفات میں جو منگ لیا ذرا وہ قبول کر کے دے دو میرے کو۔ آسان ہے، بہرحال اپنی ضرورتیں مانگنا ہے اللہ سے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ کب تک؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ طلوع کا جو وقت ہے 5:30 بجے تک اگر ہم مزدلفہ میں وقوف کر لیں گے تو واجب شاید ادا ہو جائے گا۔ کیا مولانا؟ انشاءاللہ 5:30 بجے گھڑی میں ٹائم دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں فرق یہی ہے کہ وہ سورج پورا نکلنے کے بعد مزدلفہ سے چلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی سورج کے نکلنے کا انتظار نہ کرو اور مزدلفہ سے چل پڑو، مشرکین کی مخالفت ہوگی۔ مشرکین کرتے تھے نا حج، پہلے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، مزدلفہ آتے تھے، مینا آتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا، تو ہمیں 5:30 بجے مزدلفہ سے چلنا ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مزدلفہ سے جب ہم چلیں گے تو ٹرین کے چکر میں اگر ہم پڑیں تو ٹرین آپ کو سیدھے کہاں پہنچائے گی؟ جمرات پہنچائے گی۔ اچھا ایک چیز میں یہاں میرے ذہن سے نکل گئی، سونے سے پہلے رات کو کنکریاں چننی ہیں۔ نیند جب آپ کو لگنے والی ہے اس سے پہلے نماز سے فارغ ہوتے ہی تیاری کر لیجئے کنکریاں چننے کی۔ بہت سے حاجی یہاں سڑکوں پر، پہاڑوں پر حاجیوں آپ نے دیکھا ہوگا بس میں جاتے ہوئے کنکریاں چنتے نظر آ رہے، تو ان کا دیکھا دیکھی اپنے کو یہاں سے کنکریاں لینا نہیں ہے۔ یہ حج ہے، مزدلفہ کا میدان اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کی کنکریوں کے لیے ہی رکھا ہے، وہاں ہر حاجی کو کنکری ملتی ہے۔ یہ ٹینشن میں نہیں آنا کہ اپنے کو ملتی کہ نہیں، برابر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نظام۔ تو اس لیے وہاں یہ جو پانی کے بوتلیں ہیں، کنکریاں لے لیجئے چھوٹی چھوٹی، بہت موٹے موٹے نہیں، بہت باریک نہیں، کھجور کی گٹلیاں ہماری جتنی ہوتی ہیں، چنے کا دانہ جتنا ہوتا ہے، گول کنکریاں ضروری نہیں۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہے چنے کا دانہ ہو تو کنکری بھی گول چھروں کے جیسے نہیں رہتے، وہ لمبی لمبی بھی کبھی آ جاتی ہیں، تو کھجور کی گٹلی کی طرح موٹی ہو، کھجور کی گٹلی کی اتنی بڑی ہو تو کافی ہے۔ کتنی کنکریاں چننی ہیں؟ 70-72 کنکریاں چن لیجیے، 1-2 اضافی، زیادہ نہیں۔ یہ کنکریاں چن کر، اب بعض کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کنکر دھونا مکروہ، بعض میں آپ نے پڑھا ہوگا نہیں دھونا مکروہ، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب یہاں کتابیں پڑھ کے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، مزدلفہ کے میدان کو پڑھ لو۔ مزدلفہ کے میدان میں بہت سے حجاج طہارت خانہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ساتھی کو بطور پردہ کھڑا کر کے ضرورت سے فارغ ہو جاتے رہتے جب، تو اگر ایسے کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی کنکریوں کو دھو لینا ہی بہتر ہے۔ تو چھوٹے پانی کے جو شیشہ ہے ہمارا بوتل، اس میں کنکریاں ڈال کر 1 دفعہ پانی ڈال کے اس کو پھینک دیجئے، کافی ہو جائے گا۔ نہیں تو پلاسٹک کا کور ہے، جیسے وہاں انگور دھوتے ہیں لوگ سفر میں، پلاسٹک کے کور میں جس کو کھنگال کے، ہاں ساجد میاں، تو اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کنکریاں ہم نے چن لی 70 یا 72، اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، آرام کر لیجئے۔ صبح مزدلفہ کی دعا سے چلتے ہوئے ہم کو آنا ہے۔ ہمارا خیمہ سینٹر آف دی مینا میں ہے، پیدل آئے مزدلفہ سے تو تقریباً 1.5 کلومیٹر، خیمے سے جمرات کو گئے تقریباً 1.5 کلومیٹر، سینٹر میں ہم لوگ۔ تو مزدلفہ سے ہم کو پیدل آنے میں زیادہ عافیت ہے، ٹرین سے آئیں گے تو جا سکتے ہیں، جمرات جائیں گے، پہلے وہاں جا کے کنکری انگری مارنا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے دن کا جو جمرات ہوگا وہ
ہندوستان کے حاجیوں کے لیے تو کم سے کم آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے عرب مقامی جو حجاج آئے ہیں جن کو 5 دن کی اجازت مل کر حج پر بھیجا گیا، وہ بھی یہاں ایرانیاں، ترکی والے اور جتنے حضرات ہیں یمنی وغیرہ، وہ سارے اسی وقت کنکری مارنے جاتے ہیں۔ تو کہیں بھیڑ بھاڑ میں ہمارے حاجی یا حاجی صاحبہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو کنکریاں مارنا بھول جاتے، گالیاں دینا شروع ہو جاتے۔ اس لیے مشورہ ہمارا یہ ہے کہ خیمے کا جو نمبر ہم نے پول نمبر یاد رکھ لیا، روڈ کا نام ہم نے یاد رکھ لیا، جب مزدلفہ سے چلتے ہوئے آئیں گے تو وہاں کسی بھی پولیس والے سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ سوق العرب کدھر ہے یا الجوہرہ کدھر ہے، جہاں بھی ہمارا ٹینٹ ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پوچھے بغیر آپ قدم مت اٹھائیے۔ اگر پوچھے بغیر ہم نے اندازے پر قدم اٹھایا، خدا نہ خواستہ ہمیں جانا تھا اس راستے اور ہم چلے گئے اس راستے، تو یہ پورا چکر کاٹنے کے بعد ہم کو ادھر سے واپس آنے نہیں دے گا وہ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوچھئے کسی سے کہ ہمارا جو ٹینٹ ہے وہ جس روڈ پر ہے وہ روڈ کا نام کدھر ہے۔ دوسرا، اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کے اوپر بھی آپ کو روڈوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، الجوہرہ روڈ اسٹریٹ یا سوق العرب اسٹریٹ یا العرب اسٹریٹ، جو بھی وہ لکھیں گے 2 نام لکھے ہوئیں گے۔ ہمارا اپنا خیمہ جس روڈ پر ہے وہ بورڈ دیکھ کر اس کے حساب سے چلنا ہے، اور اس وقت پورا حاجیوں کا قافلہ مینا کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بھاگ دوڑ کرنا، جلدی کرنا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ویل چیئر پر بھی آ رہے ہوں گے تو ہم ان کی ویل چیئر کی زد میں آ سکتے ہیں، ہماری ویل چیئر کی زد میں کوئی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آرام آرام سے چلتے رہیے، نکل جانے دیجئے جانے والوں کو، بھاگنے دیجئے بھاگنے والوں کو، تسلی اور اطمینان کے ساتھ آرام سے مینا کی طرف آتے رہیے۔ ہم نے چلنا شروع کیا 5:30 بجے، ٹینٹ پر آتے آتے شاید ہمیں 8 بج جائیں یا 8:30 ہو جائیں، ٹھیک ہے، ٹینٹ پر ہم آ گئے۔ اب ہمیں 10 تاریخ شروع ہو گئی، آج ہمارے ذمے 3 کام ہیں، تینوں کاموں کا کرنا واجب ہے۔ پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو جمرات کو جانا ہے۔ اب جمرات کو جانے کے لیے ہم سیدھے جمرات نہیں گئے، مزدلفہ سے ٹینٹ میں آ گئے۔ اب وہ جو عرفات کا بیگ تھا جس میں چٹائی تھی، وہ تھرماس تھا، وہ ساری چیزیں ہم نے وہاں ڈال دیں، تھوڑا کمر سیدھی کر لیے، پیر ویر دبا لیے۔ جو موٹے تازے حجاج ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کی رانیں چھل گئی تو وہ بغیر خوشبو والی کوئی دوا جیسے ویزلین وغیرہ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بغیر خوشبو والا، جو خوشبو جس میں ملی ہوئی نہ ہو وہ لگا سکتے ہیں۔ بیٹھ جائیے، فریش ہو جائیے، مینا خالی رہے گا، طہارت خانوں سے فارغ ہو جائیے، ناشتہ کر لیجئے۔ پہلے دن کی رمی ہے، بھیڑ زیادہ ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں اعلان آیا ہے 2 بجے سے پہلے ہم کو اپنی رمی کر لینا ہے، جبکہ ہم ٹینٹ پر پہنچ گئے 8 ساڑھے 8 بجے۔ اب ہم کو ٹینٹ سے جمرات جانا ہے تو اس کے لیے مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا آپ ٹارگٹ لگا کر چلیے۔ جب آپ ٹینٹ سے آہستہ آہستہ نکل کر جمرات کی طرف جائیں گے، دھوپ تو رہے گی، احرام کی حالت میں ہیں، چھتریاں بھی ہیں، مزدلفہ سے بھی مینا چل کر آئے ہیں، اب یہاں سے ہم کو وہ پل چڑھ کر کے جانا بھی ہے، اس لیے تھوڑا مزاجوں کے اندر شدت بھی آئے گی، تھوڑا مزاجوں میں چڑچڑاہٹ بھی آئے گی۔ ہم سے زیادہ تکلیف تو ان بیچاری خواتین کو ہوگی، ہم تو 2 چادریں پہنے ہوئے ہیں، جب چاہے تو اوپر کی چادر نکال کے گلے میں ڈال لیے اور ڈال کے ہم جو ہے آگ، لیکن یہ برقعوں کے اندر ہیں، بالکل پسینے میں شرابور ہو کر رہتی ہیں۔ تھوڑا ان کی بھی طبیعتوں کا خیال، ان کے بھی مزاج کا خیال، ان کے بھی چڑچڑاہٹ کا خیال کیجئے گا۔ ایک بھی جملہ زبان سے غلط نکل گیا، جھڑکی والا نکل گیا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، حج کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ کے دربار میں یہ چیزیں نوٹ ہو جاتی ہیں اور ہمارے حج کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا بھی خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلیں جمرات کی طرف۔ پہلے دن ہم کو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ وہ ہم نے جو کنکریاں اٹھائی تھیں اس میں سے 7 کنکریاں تو ہم کو مارنی ہیں، احتیاطاً 2 کنکریاں زیادہ اپنے بیگ میں ڈال لیجئے۔ اب جب ہم پہنچے، آہستہ آہستہ پولیس والے بھیجتے رہیں گے، چلو گدم گدم چلتے رہنا۔ جائیں گے تو پہلا جو جمرہ ہے وہ تو ویسے بھی بند رہے گا، اس میں ٹینشن نہیں لینا کس کو مارنا کس کو نہیں مارنا، اس لیے کہ وہاں پولیس والے وہ پلاسٹک کی بیریکیڈ لگا دیں گے اور باضابطہ ملٹری کھڑی رہے گی، وہ آپ کو وہاں جمرے کی طرف جانے نہیں دیتی، تو وہ ٹینشن ختم۔
دوسرا جو جمرہ آئے گا وہاں بھی پولیس کھڑی رہے گی، وہاں بھی آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس کا بھی ٹینشن ختم۔ بچا کون سا؟ آخری والا جو مکے کی طرف ہے، جمرہ عقبہ۔ وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں، جہاں مان لیجیے یہ راستے سے ہم آ رہے ہیں، یہ جمرہ ہے، تو جمرے کا یہ جو کنارہ ہے یہ بہت زیادہ کراؤڈڈ رہے گا، سب آئیں گے وہیں سے کنکریاں پھینکتے رہیں گے۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پورے کراؤڈ کو کراس کر کے آگے نکل جائیے، آپ آگے نکل جائیے۔ وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے جمرے کا، جس میں وہ پلر ہے، وہ پلر کے اطراف پورا گول ہاؤس بنا ہوا ہے، نکل کر اس مجموعے کو، اس بھیڑ کو کراس کر کے آپ آگے جائیں۔ آگے کا جو کنارہ رہے گا ہاؤس کا، اس طرف کا حصہ، وہاں کوئی نہیں رہیں گے، وہاں آپ کھڑے ہوں پورے اطمینان کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آگے کے جو دو جملے ہیں وہ عربی میں ہیں، رضن للرحمن و رغمن للشیطان۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو ہم کو یاد ہے، رضن اور رغمن یہ دو یاد کر لینا ہے، شیطان رحمان تو پہلے سے ہی معلوم ہے، نہیں یاد ہوتے تو اردو میں بول لو، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ آپ کو راضی کرنے اور شیطان کو ناراض کرنے۔ بس یہ ایک کنکر مرد حضرات اتنی اوپر ہاتھ اٹھا کر ماریں گے، ایسا نہیں پھینکنا ہے، ایسے تھرو نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے سر کے اوپر سے اس کو ایسے ڈال دیں گے۔ پوری طاقت سے بھی مارنا ضروری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کنکر اس ہاؤس میں گر گیا تو بس ہے، وہاں شیطان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہاں شیطان آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ پوری امت محمدیہ کے حاجیوں کو اس عمل کی نقل کرنے کا حکم ملا۔ اب بعض حاجیوں کو ایسا دکھتا کہ شیطان ان کے آنگ میں آ گیا، اچھل اچھل کے مار رہے ہیں، بوٹلاں پھینک کے مار رہے ہیں، چھتریاں لے کے مار رہے ہیں، چپل لے کے مار رہے ہیں۔ ایک حاجی صاحب جذبے میں اپنی چپل لے کے مار لیے، واپس ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لے کے جانا پڑا۔ کئی کو بولو جمرے میں تو اے سی ہے، پھر کے باہر نکلے تو ڈامبر کی روڈ ہے۔ اب وہاں جو ناچ رہے ہیں انہوں نیچے کہاں سے ملیں گی حاجیوں کے پاس؟ ویل چیئر والے جا رہے ہیں تو تمہارے پیروں رکھنے کی جگہ پہ تھوڑے ٹھہر کے جا رہے ہیں، تو بہرحال ایک تماشا ہو گیا۔ تو اس لیے جو طریقہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے جو عمل جیسے کیا، ہم کو اس عمل کو اسی طرح کرنا ہے۔ بعض لوگ اچھل کے مار رہے ہیں، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، اس مبارک عمل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے وہ 7 کنکریاں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے 7 کنکریاں مار دی۔ آخری جمرے پر دعا نہیں ہوتی۔ وہاں سے یہ تھوڑا اہم ہے، آپ کے اپنی مرضی ہے، آپ پہلے دن طواف زیارت کرنا چاہتے ہو تو سیدھے نکل جائیے مکے کی طرف۔ پہلے دن طواف زیارت نہیں کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ ہمارا مشورہ ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پہلے دن طواف زیارت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں۔ ہم پہلے دن کی جو طواف کی بھیڑ ہے اس میں اپنی خواتین کو ہم نہیں لے جا سکتے، رات بھر تھکے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی ہیں، تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مکہ کی طرف جانے کے بجائے بائیں طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ کو مڑنا ہے، وہاں مسجد خیف کا راستہ دکھے گا۔ مسجد خیف کی طرف جب آپ اتریں گے تو لوٹ کر پھر ہمیں جو پیدل راستے سے ہم چل کر آئے تھے اس راستے میں لا کر ہم کو جوڑ دیا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم سیدھے طرف چلے گئے تو پھر ہمارے خیمے، جو سوڈانیوں کے خیمے رہتے عام طور پہ پیچھے 31-32 نمبر کے جو معلم نمبر ہیں، وہاں اتارے تلک جا کے۔ حیدرآباد کا فلائی اوور ذہن میں رکھ لیجئے، خدا نہ خواستہ چڑھ گئے تو ایگزٹ پہ اترنا پڑتا، واپس آنے نہیں دیتے پولیس والے۔ اس لیے بہت ذمہ داری سے واپسی کا راستہ ہمارے لیے لیفٹ سائڈ کا تھا، وہاں سے اتر کر ہم اپنے خیمے کی طرف آ جائیں گے۔ پہلا کام 10 تاریخ کا ہو گیا۔ جو تلبیہ ہم نے مینا میں یہاں اپنے بلڈنگ سے پڑھنا شروع کیا تھا، وہ تلبیہ شیطان کی پہلی کنکری مارنے تک ہم نے پڑھا۔ اب جیسے ہی ہم نے کنکری ماری، اب تلبیہ پڑھنا ہم روک دیں گے، اب ہمیں تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہی تلبیہ، کنکری مار لیے، واپس آ گئے۔ اب جن حضرات کو قربانی کرانا ہے وہ ٹائم دیکھ لیں، جیسے گورنمنٹ کا ٹائم ہے 2 بجے،
2 بجے سے احتیاطاً آپ 1-1.5 گھنٹہ اور انتظار کر لیجئے، اور انتظار کر کے شام کے وقت میں، چونکہ قربانی ہو گئی تو حلق کبھی بھی کرا سکتے، حلق ہو گیا تو اگر قربانی کرائے تو دم دینا پڑتا، وہ جو ترتیب ہے وہ گڑبڑ نہیں ہونا۔ تو جمرہ تو پہلے ہو گیا ظہر سے پہلے، اب اس کے بعد ہم نے قربانی کا انتظار کرنا ہے۔ جو حضرات کسی کو دیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پہلے دن کی قربانی تھی، افضل بھی وہی ہے۔ بہت حضرات نے مغرب کے بعد کسی کو ٹائم ملا ہے، کسی کو 3 بجے ملا ہے، تو جو ٹائم ہمیں ملا ہے اس سے احتیاطاً 1-8 گھنٹہ آگے کر کے حلق کروا لیجئے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے حلق کیا، ہمارا احرام اتر گیا، احرام کی 99% پابندیاں ختم ہو گئی، ایک پابندی باقی رہے گی۔ 99% پابندیاں ہماری ہٹ گئی۔ صابن سے نہا سکتے۔ اچھا، عام طور پر ہم نے کلاسوں میں سنا احرام کھولتے نہا لو، تو حاجیوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ نہانا بھی حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو نہیں بھائی، 2 دن سے چونکہ ہم احرام میں تھے، گرمی کے عالم میں تھے، تو طبیعت کی نظافت اور طبیعت کی صفائی کے لیے نہانے کا مشورہ ہے۔ وہ غسل ہمارے حج میں کسی رکن کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے حلق کروائے، ہمارے لیے احرام کی 99% پابندیاں ختم ہو گئی، ایک پابندی باقی رہے گی، جو کہ طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ طواف زیارت سے پہلے وہ پابندی ختم نہیں ہوتی۔ اب 10 تاریخ کے تینوں کام ہم نے کر لیے، رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہم نے کروا لیا۔ اب ہمیں مینا کے اپنی جگہ پر آرام کرنا ہے، اپنے وقت پر نمازیں پڑھنی ہیں، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں مشغول رہنا ہے۔ دوسرا دن جو کہ تاریخ آئے گی 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کو ہمیں ایک کام کرنا ہے جو واجب ہے، اور جن حضرات نے پہلے دن طواف زیارت نہیں کیا وہ دوسرے دن ہمارا مشورہ دوسرے دن کی رات کا ہے۔ تو اب ہم کو دوسرے دن کی جو کنکریاں مارنی ہیں وہ دوپہر میں زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پہلے دن تو ہم لوگوں نے صبح کے وقت میں مار لی تھی، دوسرے دن جو ہم ماریں گے تو وہ زوال کے بعد ماریں گے، ظہر کی اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد جمرے کا وقت شروع ہوگا۔ لیکن وہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور بہت سے حاجی یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو دوسرے دن بھی فجر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہاں باضابطہ خیموں میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو کہ دوسرے دن کی رمی بھی فجر سے لے کے کر سکتے دوسرے فجر تک۔ تو تھوڑا اس معاملے میں کنفیوز نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک دوسرے دن کا جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے اگر کسی نے کنکری مار لی ہو تو وہ کنکریاں قابل یوں سمجھ لیجئے کاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ دوبارہ مارنا پڑے گا۔ اس لیے زوال تک انتظار کیجیے۔ لوگ آئیں گے، معلم کا آدمی آئے گا آپ کے خیمے میں، وہ بولے گا کہ مینا کا راستہ بند ہونے والا ہے، لہٰذا آپ حضرات کنکریاں مار لو جا کے۔ تو ہم کو کیا ہے، پینک نہیں ہونا ہے۔ کیا نہیں ہونا ہے؟ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ ارے بند ہو گیا تو کیسا؟ کئی کو بولے تو مینا میں حاجیوں کو بند نہیں کر سکتے، بند کرا تو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا جب جمرے پہ زیادہ پبلک ہے، بعد میں تو اس کو کھولنا ہی چاہیے۔ تو ہم کو کنکری مارنے کا ٹائم کب تک ہے؟ دوسرے دن کی فجر تک ہے، تو ہم کو تو کھولنا ہی کھولنا ہے۔ دوپہر میں ہم نہیں جائیں گے، دھوپ زیادہ ہے، عصر کی نماز پڑھ لیں گے 5 بجے اپنے وقت پر، اور کچھ ناشتہ پانی چائے وغیرہ پی کر کے اب ہم اپنی خواتین کے ساتھ، چونکہ سب کو طواف زیارت بھی کرنا ہے، دوسرے دن کی رمی کریں گے۔ پہلا شیطان بھی کھلا ہے، دوسرا شیطان بھی کھلا ہے، تیسرا بھی کھلا ہے۔ پہلے پر آپ نے گزشتہ کی پروسیس کی طرح کنکری مار دی، کوئی کنکری ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، چھوڑ دیجئے، اٹھائیے مت، نہیں اٹھا سکتے، دوسری لے کر کے۔ اس لیے میں نے 1-2-3 احتیاطاً زیادہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ وہاں کی گری ہوئی کنکری اٹھا کر نہیں مارنا ہے، اپنی چنی ہوئی کنکری مارنا ہے اپنے کو۔ اپنے ہاتھ سے مارتے مارتے گر گئی تو نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن کی جو کنکری مارنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو، جس کو جمرے اولا کہا جاتا ہے، وہاں کنکری ماریں گے۔ وہاں آپ دیوار پر دیکھیں، اس طرح دیوار پر اتجاہ القبلہ لکھا ہوگا، یعنی کعبے کی طرف رخ بتا ہوگا، جیسے یہاں مسجد کی دیوار پر ہمارے کمروں میں بھی لگا ہوا ہے، اس کعبے کی طرف رخ کر لیجئے، دعا مانگ لیجئے، مختصر جو دعا آپ کے ذہن میں ہو، مختصر دعا آپ مانگیں گے، پولیس والا آئے گا، چلو حاجی چلو راستہ دو، طریق، تو آگے بڑھیے۔ دوسرا جمرہ، اس پر آپ کنکری ماریے، پھر آپ دیکھیں دیوار پر کعبے کا نشان ہوگا یا
ٹو کعبہ لکھا ہوگا، دعا مانگ لیجیے۔ پہلے اور دوسرے پر دعا مانگ لی ہم نے، تیسرے کی طرف چلیں گے تو وہاں کنکر مار کر رکے بغیر دعا مانگے بغیر ہم کو مکی کی طرف اتر جانا ہے۔ جب ہم نیچے اتریں گے سیدھے، وہاں لیفٹ ہینڈ پر آپ کو ایک بلڈنگ ملے گی بن داؤد، یہاں کا جو بہت بڑا بزنس وہ ہے، چین ہے وہ، جیسے ہمارے ہاں مور ریلائنس ہے، یہاں بن داؤد بہت فیمس ہے۔ تو وہاں جہاں پر ہم اتریں گے جمرے سے، اس کا نام ہے بن داؤد، وہاں آپ کو ٹیکسی ملے گی۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ڈرائیور کو دیکھ لیجئے، اگر ڈرائیور کوئی بنگالی یا پاکستانی ہے تو اس سے آپ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی عرب ہوگا، بہت سے عربوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ 2-3 دن اپنی پرائیویٹ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں ٹیکسی چلانے۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی حرم جانا ہے تو وہ کہے گا کہ 500 ریال دو۔ اب آپ 4 حضرات اگر چلے گئے، 5 حاجی اگر چلے گئے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دونوں اگر گئے تو تھوڑا زیادہ لگے گا، جتنے میں آپ اس کو کم کروا سکتے ہو کروا لیجئے، اس لیے کہ حج پر جو خرچ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بہت دے گا۔ اس لیے حج کے خرچ کو آدمی سوچے نہیں، جو حج کے نام پر خرچ ہو رہا ہے اس پر اجر بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، عرب نہ ہو، لوکل ہو، یا انڈیا پاکستان کا بنگالی ہو، آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمارے کو وہ جو ٹاور ہے، کلاک ٹاور، اس کے نیچے چھوڑو، اس کے سیلار میں چھوڑو، یا 79 گیٹ کے نفق میں چھوڑو، حرم کے قریب چھوڑو۔ عرب کیا کرتا، آپ اس کو بولے حرم تو وہ آپ کو بٹھا لیتا، جہاں پولیس والے اس کو رکائے آپ کو اتار دیتا۔ اب آپ اس کو بولے سمجھو تو حرم بات کرانا، حرم کا اتفاق کرانا، تو بولتا واللہ ھذا حرم، حدود حرم ہے۔ تو اس لیے وہ عربوں سے ہم الجھ نہیں سکتے، تجربہ ہو کے ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو ہم یہ بولنا، بات کرتے وقت یہ بولنا کہ بھائی کہاں چھوڑو گے، وہ رائل ٹاور جو گھڑی کی بلڈنگ ہے اس کے سلار میں چھوڑنا ہے، یا 79 ملک فہد گیٹ کے نفق میں، جہاں سے مسجد عائشہ سے احرام پہن کے آتے تھے تو سرنگ میں چھوڑتا تھا نا، وہاں سے پھر اسکیلیٹر سے اوپر جاتے تھے۔ آپ یہ بات کر کے بیٹھیے گا۔ آگے ہم مطاف میں، اب ہم کو اپنے حج کا تیسرا فرض اور تیسرا رکن ادا کرنا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف افاضہ کہتے ہیں۔ یہ پروسیس تو آپ جانتے ہیں طواف کا۔ تو حجر اسود کی طرف آئیے، استلام کر لیجئے، پہلے تو استقبال کر لیجئے کعبے کا، حجر اسود کی طرف آ کر استلام کر لیجئے، طواف کی نیت کر لیجئے، اور یہ نیت کر لیجئے کہ مولا میں اپنے حج کا ایک رکن طواف زیارت کر رہا ہوں، 7 چکروں میں میرے لیے قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے۔ آپ نے طواف کرنے سے پہلے ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ہو کہ طواف کے ساتھ اگر سعی بھی کرنا چاہتے ہیں، حج کی سعی، تو اس طواف میں 3 چکروں میں ہم کو رمل کرنا پڑے گا۔ وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے وہ مونڈے ہلا ہلا کر، چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ سنت ہے۔ یہ ہر طواف کی سنت نہیں ہے، یہ صرف اس طواف میں سنت ہے جس طواف کے بعد ہم کو سعی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر حاجی طواف زیارت سے فارغ ہو کر حج کی سعی کا بھی ارادہ رکھتا ہے تو ایسے حاجی کے لیے طواف زیارت کے اندر رمل کرنا ہے شروع کے 3 چکروں میں، اس کے بعد اپنی حالت پر طواف پورا ہوگا۔ اگر ہم لوگ عصر کے بعد طواف کر رہے ہوں تو طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب پڑھنا ہے وہ مؤخر کر دیں، اس کو نہ پڑھیں، زمزم پی لیں، دعا کر لیں، مغرب کی نماز کا انتظار کر لیں، مغرب سے فارغ ہو کر سنتوں کے ساتھ یہ 2 رکعت طواف کی واجب ادا کر لیجیے گا۔ اگر مغرب کے بعد ہم پہنچ کے طواف کر رہے ہیں تو پھر ہم طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب طواف پڑھ لیں گے، زمزم پی لیں گے، دعا کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم صفا مروہ کی سعی کی طرف چلے جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی میں ہم یہ نیت کریں گے کہ مولا یہ حج کا ایک واجب رکن ہے، صفا اور مروہ کی سعی میں ادا کر رہا ہوں، اپنی طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہماری اس سلار کے اندر عصر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے، عصر کی جماعت یہاں 5 بجے ہوتی ہے۔ جن حضرات کو مسجد جانا ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ سعی آپ کو کرنی ہے۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا لیے ہم نے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، 7۔ تو مروہ پر ہماری سعی مکمل ہو گئی۔
وہاں سے آپ کو اب اجازت ہے، چاہو تو اپنی بلڈنگ پر آؤ، اچھے سے نہانا دھونے اور کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہیں بلڈنگ پر۔ اب چونکہ طواف زیارت سے ہم جب فارغ ہو گئے تو وہ جو ایک پابندی تھی احرام کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ ایک پابندی کیا تھی؟ طواف زیارت سے پہلے میاں اور بیوی کی جو مخصوص باتیں ہیں اس کی اجازت نہیں۔ جب مخصوص باتوں کی اجازت نہیں تو پھر وہ مخصوص کاموں کی بھی اجازت نہیں ہوگی، وہ ذمے میں باقی رہے گا۔ اس لیے جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا اس وقت تک ہوٹل کے لیے آنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ طواف زیارت کر لی، سعی کر لی، اپنے ہوٹل پر آ سکتے ہیں، یہاں کچھ کھانا ہو کھا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے حساب سے آپ رات میں کسی بھی وقت مینا پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرے دن کا بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ تیسرا دن ہے، کوئی خاص کام نہیں، زوال تک انتظار کرنا ہے۔ زوال کے بعد ہم کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، رمی کرنی ہے جیسے ہم نے کی تھی۔ اب جب تیسرا دن ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اور ہم اگر چاہیں تو 13 تاریخ تک انتظار کریں، یعنی اس دن رات وہاں گزاریں، فجر تک اگر ہم وہاں رہے تو 13 کی رمی واجب ہوتی ہے۔ فجر سے پہلے اگر ہم وہاں سے نکل گئے تو 13 کی رمی واجب نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مغرب ہو گئی تو رمی واجب ہو جاتی، بول کے بھاگم بھاگ شروع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 13 کے دن فجر تک اگر ہم مینا میں رکے رہے تو 13ویں کی رمی بھی ہم کو کرنا ہے، اور اس دن سہولت یہ ہے کہ اس دن جو رمی کا ٹائم ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 13ویں کی رمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ تو ہم چونکہ بہت سی چیزوں میں اس سال جو حج آ رہا ہے، ایک تو جمعہ کے دن عرفات ہے، آقا کے دور کا بھی جو حج ہوا تھا حجۃ الوداع وہ بھی جمعہ کے دن عرفات تھا۔ حاجی پر جمعہ کے دن عرفات، جمعہ اگر عرفہ ایک دن آ گیا تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا حاجی، اللہ تعالیٰ بولے کہ جمعے سے زیادہ فضیلتیں تمہارے کو عرفات میں دے رہا ہوں، تم یہاں مصروف رہو۔ تو یہ 2-3 چیزیں چونکہ مل کر آ رہی ہیں، تو جو حضرات اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی نقل کرتے ہوئے 13 تاریخ کی بھی رمی کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ وہ جو 70 کنکریاں چنوائی گئیں وہ 13ویں کے ارادے سے ہی چنوائی جاتی ہیں، ورنہ پہلے دن ہم نے 7 ماری، دوسرے دن 21 ماری، تیسرے دن 21 ماری، 42 اور 7 کتنی ہوئی؟ 49 کنکریوں میں معاملہ ختم تھا۔ لیکن چونکہ حاجی اگر رک جائے، ارادہ بن جائے تو اب دوبارہ اس کے لیے مزدلفہ آنا مشکل ہوگا، تو پہلے سے احتیاطاً وہ کنکریاں اٹھوائی جاتی ہیں، اس لیے 70 کا بتایا گیا۔ تو بہرحال یہ تیسرے دن کی رمی یہ جو ہم نے کی زوال کے بعد کی، جو حج کا 13 تاریخ کا جو دن آئے گا اس دن صبح صادق سے ہی رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تینوں جمرات کی رمی کر کے ہم ٹیکسی سے اپنی بلڈنگ پر آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے رمی وغیرہ سے فراغت حاصل کر لی، گھر پر فون کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔